یا علی مدد ایک سوال موصول ہوا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جماعت کھانے میں پیسوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور مجالس میں انٹری کے لیے فیس کی طرح پیسے کیوں لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے کہ انڈو پاک کی جو جماعت ہے ان کے پاس تمام مجالس ہیں، جبکہ ہماری جو جماعت گریٹر بدخشان میں ہے، افغانستان یا ان علاقوں میں جو اسماعیلیز رہتے ہیں ان کے ہاں کوئی مجالس نظر نہیں آتی ہے، تو یہ فرق کیوں ہے؟ یا علی مدد. اچھا، تو یہاں پر 3 کوشچن ہے. سب سے پہلے ہم جماعت خانہ میں پیسوں کی ضرورت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے ماضی کے اندر جو دوسرے لیکچرز کے اندر سنا ہوگا کہ ہمارے طریقے میں جو 3 چیزیں فرض ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہماری مرضی پر ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا، دسون اور چاندرات کی مجلس فرض ہے. اب جب ہم دعا کرانے جاتے ہیں، نیاز پینے جاتے ہیں، چھاٹا کرانے جاتے ہیں، مہمانی کے بول ہیں، چیریٹی ہے، یہ تمام کی تمام ہمارے لیے نوافل یا ہماری زبان میں مولا کو مہمانی پیش کرنے کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں. یعنی کہ دعا کراتے ہوئے پیسے ڈالنا ضروری نہیں اور نہ ہی ہمارے فرائض میں شامل ہے. یہ ہماری دل کی خوشی ہے کہ ہم پیسے ڈالیں. آپ نے جماعت خانوں میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو کبھی بھی یا کبھی کبھار پیسے نہیں ڈالتے ہیں، ایسا ہی وہ دعا بھی کراتے ہیں، نیاز بھی پیتے ہیں، چھاٹا بھی کراتے ہیں. یہ ان کی مرضی کے اوپر ہے اور آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ آپ پیسے ڈالیں یا نہ ڈالیں. پیسے ڈالنا ضروری نہیں اور نہ ہی فرض ہے. یہ ایک مہمانی کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اب آ جائیں ان مجالس کی طرف کہ جو ایز اے ممبرشپ ہمیں انٹری لینی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم بیت الخیال کی مجلس کی بات کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ بیت الخیال از خود ایک بہت بڑی قربانی طلب کرتا ہے. یعنی کہ آپ بیت الخیال کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ ایک قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کون سی قربانی؟ یعنی کہ صبح کو جلدی اٹھ کر نیند کو مار کر اپنے جسم کو تکلیف دے کر آپ جماعت آنے کا تیار کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں مولا کے قریب ہونا چاہتا ہوں. اب یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے رک کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت الخیال میں یعنی کہ مجلس میں داخلہ لینا ضروری نہیں ہے عبادت کرنے کے لیے. کیوں؟ کہ دنیا بھر کے اسماعیلی اور کہیں کہیں پر دوسرے مسلمان اور کرسچن بھی عبادت کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مجالس میں نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم صرف اسماعیلیوں کی بات کریں تو میجورٹی آف اسماعیلیز جو ہیں ان کے یہاں بیت الخیال کی مجلس اس سال سے قبل پہلے کبھی بھی نہیں تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے. اگر آپ
ہماری ہسٹری کو جا کر دیکھیں تو آپ کو آدم سے لے کر محمد تک تمام ہی پیغمبر عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ عبادت جو ہے از خود وہ ایک بندہ مومن کی چوائس پر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے جو فرض کی نماز ہے، میرے لیے جو فرض کی دعا ہے، اور جو بھی پرسکرپشن مجھے دی گئی ہے، میں اس سے زیادہ بڑھ کر اپنی امام کی یاد میں رہنا چاہتا ہوں. جس کے لیے مولانا نے گولڈن جوبلی میں بارہا فرامین فرمائے کہ اگر آپ کے پاس 5 سیکنڈ بھی ہو تو آپ اللہ کو، محمد کو اور علی اور کسی بھی امام کو ان کے ناموں سے یاد کر لیا کریں. عبادت وہ خاص وقت میں، یعنی کہ 4 سے 5 بجے تک کی عبادت، یہ مومنوں کا، اولیاء و انبیاءوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیند کی قربانی دے کر، اپنے جسم کو تکلیف دے کر، ٹھنڈی اور گرمی میں اٹھ کر بستر کو چھوڑ کر خدا کی یاد میں بیٹھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے، یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ ہم امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں. اور یہ صرف انہی کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنا فرض نبھانا ہے مذہب کے اندر. تو ان کے لیے پہلے کی گئی 3 باتیں آپ کے سامنے ہیں. عبادت ایک مومن اور ایک امام کے درمیان میں ایک رسی کو کھینچنا یا اس کو چھوٹا کرنے کے مانند ہے. ایک حدیث یاد آتی ہے کہ کوئی بھی شخص خدا کے قریب نہیں ہو سکتا مگر نوافل کے ذریعے سے. یعنی کہ فرائض جو ہے، جو فرض ہے، وہ تو قرض ہے، وہ تو آپ کو چکانا ہی ہے، وہاں پر چوائس نہیں ہے. لیکن عبادت وہ نوافل کی عبادت ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ نوافل کے بغیر کوئی بھی اللہ کے قریب نہیں آ سکتا. یعنی کہ ایکسٹرا آرڈنری قربانی کے بغیر کوئی بھی شخص امام کے اور اللہ کے نور کے قریب نہیں آ سکتا. یہ ہو گئی ہمارے ایک عمل کی بات. اب آپ دیکھیں کہ دسون کے اندر بھی ہم پیسے کی بات کرتے ہیں، لیکن دسون بھی یاد رکھیں کہ 3 قسم کی ہے. اگر ہم پیسوں کی دسون کو چھوڑ دیں اور اگر ہم بات کریں کہ وقت کی دسون اور جسم کی دسون، جو زندگی ہمیں خدا نے دی ہے، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں 24 گھنٹے کے اندر سے جو وقت کی دسون بنتی ہے وہ 3 گھنٹہ ہے، جبکہ ہماری شام کی دعا اور صبح کی دعا دونوں کو ملا کر 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں لگتا ہے. تو باقی کے 2 گھنٹوں کی جو دسون ہے وہ حقیقت میں امام کو یاد کرتے ہوئے، امام کے علم کے اندر کتابیں پڑھتے ہوئے، تسبیحات نکالتے ہوئے، امام کو یاد کرتے ہوئے اور پھر عبادت کرتے ہوئے ہم یہ گزارتے ہیں.
تو عبادت میں ہمارے لیے دو فائدے ہو جاتے ہیں. ایک کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے اپنی دستون نکالنا چاہتے ہیں، نہ صرف پیسوں کی بلکہ ہمیں جو سانسیں ملی ہوئی ہے، 24 گھنٹے کا جو وقت ملا ہوا ہے، اس کی بھی ہم دستون نکال لیں گے. یعنی کہ ہم دستون کو کھا نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ بات ہر ایک اسماعیلی جانتا ہے کہ ہم دستون پوری نکالیں گے، چاہے وہ پھر پیسوں کی ہو، چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے وہ ہماری جان کی ہو. یعنی کہ ہمارے اندر کوئی قابلیت ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت ہے، تو ہم کسی کی مدد کریں. وہ بھی آپ کی وہ ارننگ جو آپ نے دنیا میں کمائی ہے، یا آپ کی وہ طاقت جو آپ کے شریر میں ہے، آپ کے بدن میں ہے، وہ بھی آپ کی ارننگ ہے، اس کی بھی دستون دینی ہوتی ہے. آ جائیں دوبارہ سے مجالس پر. تو آپ نے دیکھا کہ بیت الخیال میں مجلس میں داخل لینا وہ سیکنڈری ہے. پرائمری جو تھا وہ عبادت میں بیٹھنا اور عبادت کرنا تھا. اور عبادت کے ہم نے کچھ طریقے دیکھے. علم حاصل کرتے ہوئے عبادت یعنی کہ علمی عبادت، تسبیحات نکالتے ہوئے عبادت یعنی کہ ذکر کی عبادت، اور پھر صبح کو 4 بجے اٹھ کر عبادت یعنی کہ بندگی کرنا. یہ علیحدہ علیحدہ عبادت کے طریقے ہیں ہمارے مذہب کے اندر. مجلس از خود جو ہے وہ نوافل اور ایکسٹرا آرڈنری مہمانی ہے جو ایک مومن اپنے امام کو پیش کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، یا آپ کے ماں باپ یا آپ کے بچے آپ کے گھر پہ آتے ہیں، تو آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ اس کو چائے پلاتے ہیں، آپ اس کو کچھ پیش کرتے ہیں. یہ وہ ایکسٹرا آرڈنری لو ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو شو کرتے ہیں. یہی محبت ہم امام کو کس طرح سے پیش کریں. تو دیکھیں ہم ناندی لے جاتے ہیں، دیکھیں ہم مہمانی پیش کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہم بیت الخیال میں 125 روپیہ ڈال کر، یا جو بھی پیسہ ہے جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں، اتنی میں مہمانی پیش کروں گا مولا کو کہ جس کے بدلے میں مولا مجھے ایک ایکسٹرا مہمانی کے طور پر، ایک ایکسٹرا قربانی کے طور پر بیت الخیال کی مجلس میں میرا نام آ جائے. تو آپ سمجھ گئے کہ بیت الخیال کی مجلس اور بیت الخیال کی عبادت، آپ عبادت مجلس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. جب آپ مجلس میں داخل ہو جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب عبادت آپ پر فرض ہو گئی. پہلے جو عبادت تھی وہ آپ اپنی مرضی سے یہ کہتے ہوئے کرتے تھے کہ یا مولا میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، میں تیرے نور کو پانا چاہتا ہوں، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں. یہ آپ کی والنٹرلی نوافل کی عبادت تھی. لیکن ایڈمیشن لینے کے بعد وہی عبادت آپ پر فرض ہو گئی. کیوں کہ آپ نے وعدہ کر لیا امام سے کہ یا مولا میں اب روزانہ عبادت کروں گا، آپ مجھے اسم اعظم عنایت کر دیجیے. اور اس کے ساتھ ہی وہ عبادت آپ پر فرض کر دی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے خود وعدہ کیا ہے. امام کے پاس جب کوئی مومن جاتا ہے کہ مجھے اسم اعظم عنایت فرمائے ہے، تو مولا ہر ہمیشہ ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا آپ اپنی مرضی سے یہاں پر آئے ہو، کسی کے فورس کرنے سے آئے ہو، یا ابھی بھی آپ کے پاس چوائس ہے؟ کیونکہ عبادت
اور بیت الخیال فرض نہیں ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں گا، لیکن آپ اپنی مرضی سے وہاں پر بیٹھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں اور بیت الخیال کی مجلس کو حاصل کرتے ہیں، اسم اعظم کو حاصل کرتے ہیں، اپنی پیسوں کی، وقت کی اور جان کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں مولا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، میں تیرے نور کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بیت الخیال میں ایکسیپٹ کر لیں، اور مولا آپ کو اپنی دعا شیش کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آ جائیں اوپر کی مجالس میں، 9ویں کی مجالس، جس کو ہم 5/1200 کی مجلس بھی کہتے ہیں۔ اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے ایگزسٹنس میں آ گئی، اور اسپیشلی ساؤتھ کی جماعت کے پاس، یعنی کہ کھوجا جماعت کے پاس، کمپیئر ٹو بدخشان جماعت کے پاس یہ ٹریڈیشن آج بھی نہیں ہے۔ جب ہمارے انڈو پاک کی جماعت، کھوجا جماعت، جو کہ 100-150 سال پہلے بہت زیادہ غریب ہوا کرتی تھی، اور امام نے جب ان کو افریقہ جانے کے لیے فرمایا، اور جو لوگ امام کے فرمان کو سنتے ہوئے افریقہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کے جب انہوں نے محنت کی اور آستے آستے ان کے پاس کچھ پونجی جمع ہونے لگی، اس کی شکر گزاری میں انہوں نے امام سے درخواست کی کہ یا مولا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا آرڈنری انکم آج آئی ہے، وہ ہم آپ کو ایک مہمانی کے طور پر پیش کریں، لیکن میں ایک یا میں 2 یا میں 3 نہیں، ایز اے کلیکٹیولی گروپ مل کر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں جماعت کے لیے، آپ کے لیے، یعنی کہ امام کو کچھ پیسہ پیش کرتے ہوئے وہ جماعت کی کچھ خدمت کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کہ وہ بھول نہیں گئے تھے کہ ابھی بھی ان کے پیچھے ان کے بھائی بہن اور پوری جماعت کتنی غریب ہے۔ تو مولا نے فرمایا آپ پرپوزل پیش کریں، بتائیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ٹریڈیشن کے مطابق انہوں نے کہا، یعنی کہ اس زمانے کے 100 روپے، آج ہم کہہ سکتے ہیں 1 لاکھ روپے، انہوں نے کہا کہ ہر ممبر جو بھی اس گروپ میں شامل ہونا چاہے، اس کار خیر میں شامل ہونا چاہے، وہ 100 روپیہ پیش کرے گا، اور پھر وہ اس گروپ کے اندر آئیں گا، ہم میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ کے اندر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کس طرح سے ان پیسوں کو آپ کو پیش کریں گے، اور کس طرح سے ان پیسوں کو آپ کی اجازت سے جماعت کی ترقی کے لیے خرچ کریں گے۔ مولا نے کہا کہ یہ بہت اچھی آئیڈیا ہے، لیکن اس کے اندر آپ کچھ چیزوں کا اضافہ کریں، اور وہ یہ تھی، مولا نے کہا جب بھی آپ کی یہ میٹنگ ہو، یاد رکھیں مجلس کا نام نہیں تھا یہاں پر، جب بھی آپ کی یہ میٹنگ ہو اس میں آپ گنان ضرور پڑھنا، اس میں آپ دعائیں ضرور کرنا، اس میں آپ شکر گزاری ضرور کرنا، اور وقتاً فوقتاً مولا ان میٹنگز کے لیے فرامین بھیجا کرتے تھے، یعنی کہ گائیڈنس بھیجا کرتے تھے کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے، اب آپ کو یہ کرنا ہے، اب آپ کو یہ کرنا ہے۔ اس تمام فرامین کے اندر ایک بات ہمیشہ مشترکہ ہوتی تھی، اور وہ یہ ہوتی تھی کہ اس مجلس کو، جو بعد میں مجلس کا نام پڑ گیا، ان میٹنگ کو آپ پرائیویٹ رکھیں گے، اور آپ اس کی چرچا لوگوں میں نہیں کریں گے، جو خود آنا چاہے وہ بھلے آئے، آپ اس کی دعوت نہیں کریں گے۔
یعنی کہ آپ جا کر لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ یہ مجلس میں آ جاؤ اور اس مجلس میں نام دلوا لو. کیوں؟ کہ پھر وہ لوگ جو کسی وجہ سے اس مجلس میں نہیں آ سکتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں وہ برا فیل نہ کریں. اور اس طرح سے اس 12 سال 12 سال کی مجلس کا آغاز ہو گیا، جس کی انیشیل فیس اس زمانے میں یعنی کہ اس وقت جب اور جماعت آنے لگی تو 500 روپیہ 5 سال کی خدمت کا اور 1200 روپیہ 12 سال کی خدمت کا ڈیسائیڈ ہوا. اور یہ خدمت ہوتی تھی نہ کہ فرض ہوتا تھا ان پر. وہ کہتے تھے کہ ہم یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ 500 روپیہ اور یہ 1200 روپیہ حقیقت میں امام کی جیب میں نہیں جاتا تھا، بلکہ یہ ٹرن اراؤنڈ کر کے جماعت کے بینیفٹ کے لیے یوز ہوتا تھا. اور آج بھی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ 500 یا 5000 1200 یا 12000 ڈال کر امام کو پیسے والا کر رہا ہے تو یہ بات ہرگز 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 نہیں. آج بھی یہ پیسے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے خرچ ہوتے ہیں امام کی مرضی کے مطابق. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی پیسے ہم جماعت خانہ میں ڈالتے ہیں وہ یا تو جماعت خانہ کے یوز میں آتے ہیں یا جماعت کے بینیفٹ کے لیے یوز میں آتے ہیں، نہ کہ امام کو ہمارے پیسوں کی کوئی ضرورت ہے. آ جائیں ہم لائف کی مجلس میں. جس طرح سے 9ویں کی مجلس کا آغاز ہوا تھا، انہی لوگوں نے کہا کہ اب ہم 5 سال کی خدمت دے چکے، 12 سال کی خدمت دے چکے، اور اس کے بدلے میں مولا نے ہم کو اور برکات دی ہے، ہم کو اور برکات ہوئی ہے، ہمارے پیسوں کے اندر برکات ہوئی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری فیملیز کے اندر برکات ہوئی ہے، تو ہم مولا کو اب زندگی بھر کی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ہی خود ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم کتنا پیسہ دیں گے اس کا. اور وہ جو بھی پیسہ تھا، چاہے وہ 1 روپیہ تھا یا لاکھ روپیہ تھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے مولا کے حضور میں یہ پیش کیا کہ یا مولا اب ہم آپ کو لائف ٹائم کی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اتنا پیسہ ڈیسائیڈ کیا ہے. مولا نے اس کو قبول فرمایا. اگین انسٹرکشن وہی تھے، آپ اس کو پرائیویٹ رکھیں گے، اس کی چرچا نہیں کریں گے، اور اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھوٹی گیدری میں کرنا، اس کے اندر کچھ گنان پڑھنا. مولا اس کے لیے گائیڈنس بھیجتے تھے، یعنی کہ فرامین بھیجتے تھے. اس کے لیے کچھ تسبیحات دے دی کہ آپ اس تسبیحات کو پڑھنا تاکہ آپ کے اندر ہمت آئے یہ خدمت کرنے کی کہ جو انہوں نے پیش کی ہے. اگر آج ہم 5 سال میں 12 سال میں لائف میں نہیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پوری زندگی امام کی خدمت کر سکوں، لیکن جب وقت آئے گا تب میں خود ہی ڈیسائیڈ کروں گا کہ کیا میں 5 سال امام کو دے سکتا ہوں. آج آپ دیکھیں ٹائم اینڈ نالج کے نذرانے کو، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امام کو ٹائم اور نالج کا نذرانہ پیش کرنا ہے. وہی کانسیپٹ لائف کی مجلس میں تھا، وہی کانسیپٹ 500-1200 میں تھا. لیکن جو شخص کہتا ہے مجھے یہ نہیں کرنا ہے، وہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو پیسے دے کر پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے کیوں 5 سال کے اندر 12 سال کے اندر اور لائف کے اندر پیسے دیے تھے. اور اگر وہ یہ پیسے دے کر وہ خدمت نہیں کرتا ہے کہ جس کا اس نے امام سے وعدہ کیا تھا، تو ناچیز کی عقل کے اندر اور نظر کے اندر انہوں نے صرف اور صرف دکھاوا کیا،
फैमिली को दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे हैं और मैं 5 साल में हूँ, मेरे पास पैसे हैं मैं 12 साल में हूँ, मेरे पास पैसे हैं मैं लाइफ की मजलिस में हूँ। और उसका जो असल था, जो खिदमत थी, वो भूल गया। तो उस नादान ने अपना वक्त भी ज़ाया किया और अपने पैसों को भी ज़ाया किया, और बल्कि अपने ऊपर गुनाह ले लिया, क्योंकि इमाम से वादा किया था कि मैं 5 साल की खिदमत करूंगा, 12 साल की खिदमत करूंगा, लाइफ की खिदमत करूंगा। फिर वो पैसे डालकर सिर्फ जमाखाने में जाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर एक फैशन शो के तौर पर इस मजालिस को ले लिया उन्होंने। अब ये मजलिस नहीं रही है, एक फैशन शो हो गया। तो आप समझ गए कि पैसे भी किए, कुछ कमाने के बदले नुकसान कर दिया। तो यहाँ पर हम लाइफ की मजलिस तक रोकते हैं, और इसी लेक्चर के पार्ट बी में हम ऊपर की मजालिस को कवर करेंगे। या अली मदद, या अली मदद।